بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ 7 مارچ کو جب وزارت داخلہ کا ایک بیان جاری ہوا اور اس میں ان افغانوں کو جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، یعنی افغانستان کے شہری ہیں اور پاکستان میں وہ رہائش پذیر ہیں، تقریباً 8 لاکھ ان کی تعداد ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 31 مارچ تک پاکستان سے چلے جائیں، ورنہ 1 اپریل سے ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی اور انہیں بزور بھیجا جائے گا۔ اس بیان میں یہ وجوہات نہیں بتائی گئی کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ البتہ ایک ذکر ضرور کیا گیا تھا کہ 2023 میں جب نگران حکومت کے اس وقت کے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اعلان کیا تھا، تو اس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ شاید سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر ملکی پاکستان سے جو اس وقت غیر قانونی کہا گیا تھا ان کو جانا چاہیے۔ تو جو 7 مارچ کو اس سال بیان جاری ہوا ہے اس میں اسی کا ذکر ہے کہ جو 2023 میں پالیسی ہے۔ تو چلو لیکن یہاں ہم نے جو کچھ لوگوں سے پوچھا، سرکاری اہلکاروں سے بھی پوچھا، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید افغان طالبان حکومت کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، یہ اس میں مین فیکٹر ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ACC کارڈ والے، افغان سٹیزن کارڈ والے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جو پہلے غیر قانونی پاکستان کہا کرتا تھا تو 7 لاکھ کے لگ بھگ اس وقت کہا گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ تعداد میں لوگ گئے ہیں، اور 8 لاکھ یہ ہے۔ تو ایک تو طالبان سے خراب حکومت کا، لیکن یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ تعلقات اگر آپ کے خراب بھی ہوں، جو کہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افغان مہاجرین کو اس کی سزا کیوں دی جائے، ایک بات۔ دوسری بات، جب فیصلہ 2023 میں ہوا تھا، اکتوبر میں اعلان ہوا تھا، اس وقت افغان حکومت کا کچھ رہنماؤں نے پبلکلی یہ کہا تھا کہ پاکستان، ان کے بقول، پاکستان افغان مہاجرین کے مسئلے کو ایک سیاسی آلے کے طور پر یا دباؤ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ وہاں پر ایک سوچ ہے، ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تاہم ان کا یہ ضرور ایک بار بار وہ کہہ رہے ہیں جب یہ دوسرا فیصلہ ہوا ہے کہ ایک پاکستان اور افغانستان کا ایک مشترکہ میکینزم ہو ان مہاجرین کی واپسی کا، لیکن پاکستان نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے پاکستان، افغانستان اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے برائے مہاجرین، UNHCR، ان کا ایک سفریقی اجلاس ہوا کرتا تھا ریگولرلی۔ 4 سال ہو گئے کہ وہ اجلاس نہیں ہوا، اور پاکستان ایک طرفہ طور پہ مہاجرین سے متعلق فیصلے کرتے ہیں۔ تو ایک تو طالبان سے خراب تعلقات کی یہ ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے، اور سیکیورٹی، لیکن ابھی تک پاکستان نے، حکومتوں نے افغان مہاجرین کا، میں دوسری اس پہ نقطے بعد میں جاؤں گا، افغان مہاجرین کا یا کرمنل کیسز میں یا دہشت گردی میں کوئی بھی رپورٹ اس وقت تک نہ افغان کمشنریٹ نے، نہ UNHCR نے، نہ وزارت سرحدات اور ریاستوں سفران نے کوئی بھی ایسی رپورٹ جاری جس میں میں عام مہاجر کی بات کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ بلکہ جب بھی ہم نے پوچھا ہے سفران کے وزراء سے، ماضی میں بھی، موجودہ سے یہاں نظام سے بھی، تو مہاجرین کے حوالے سے ان کو کوئی شکایت نہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستانی طالبان، افغان طالبان، ان کا ایک ماضی ہے، ان کا ایک موجودہ تعلق ہے۔ جب 2007 میں TTP بنی تھی تو وہ افغان طالبان سے انسپائر ہو کے بنی تھی، اور TTP افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں 2007 سے اس وقت تک، تو ایک تعلق ہے۔ لیکن ایک انڈیویجول کا، 2 کا، 3 کا، 10 کا، 100 چلو ہم نے وہ کر دیا کہ وہ اگر دہشت گردی میں ملوث ہے، حملے میں ملوث ہے، بالکل وہ سزا کے مستحق ہے، اور پاکستانی بھی اگر دہشت گردی میں ملوث ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے یا ملتی ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان تو کر لیا کہ مہاجرین نکل جائے، لیکن حکمت عملی کا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی اسٹریٹجی نہیں اپنائی، نہ مشورے کیے گئے ہیں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، نہ UNHCR کے ساتھ، گو کہ افغان سٹیزن کارڈ کا تعلق براہ راست UNHCR کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو زیادہ تعلق ہے وہ جو رجسٹرڈ افغان ہے، جس کے پاس POR کارڈ سے، پروف آف رجسٹریشن کارڈ، جو 2005 میں غالباً ان کو دیا گیا تھا، تو وہ ان کا ایشو ہے۔ لیکن یہ مہاجر تو ہے نا، پاکستانیوں کو 2017 میں خود ACC کارڈ دیا تھا۔ تو بہرحال حکمت عملی اس لیے نہیں ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ افغان مہاجرین ہیں جو 40-45 سال پہلے یہاں آئے تھے، ان کے پھر یہاں پر بچے پیدا ہوئے ہیں، اس کی تیسری نسل تقریباً پاکستان میں موجود ہے،
انہوں نے یہاں پیسہ لگایا ہے، سرمایہ کاری کی ہے، پاکستانیوں سے مل کر پراپرٹی میں کی ہے، دیگر جگہوں پہ کی ہے، ان کی دکانیں، میں بھی باراکو گیا تھا، ایک افغان مہاجر نے مجھے کہا کہ ان کی 3 دکانیں باراکو میں ہیں، ان کی یہ بڑے بڑے مشینیں ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں میں میرے خیال میں ان کو وقت دینا چاہیے تھا، اور ویسے بھی دنیا سرمایہ کاروں کو ویلکم کرتی ہے، تو جو افغان مہاجر یہاں تاجر ہے ان سے بیٹھ کر کے بات کی جائے کہ ان کا یہاں کتنا سرمایہ ہے، ان کو کس طریقے سے جو دیگر ممالک تاجروں کو سہولتیں دیتی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں، میرا ملک ہے، اس میں لوگ اگر پیسہ لگاتے ہیں، جس طرح ہمارے پاکستانی جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی صبح دبئی جاتے ہیں، دیگر ممالک میں جاتے ہیں، ان کو وہاں پر اہمیت ملتی ہے، آپ اتنا پیسہ خرچ کریں، آپ کو وہاں پر رہائش، کبھی کسی کو گولڈن کارڈ ملتا ہے، کسی کو رہائش ملتی ہے، یہاں سے کافی افغان دبئی چلے گئے، کافی افغان ترکی چلے گئے، تو لہٰذا کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی تھی کہ ان لوگوں کو وہ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے بدقسمتی سے فیصلہ وزارت داخلہ نے کیا ہے، انہوں نے اس حساسیت کو نظر میں نہیں رکھا، انہوں نے سفران وزارت سے، انہوں نے افغان کمشنر کے آفس سے، میرے جو معلومات ہے، جو ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ہے، اور تو سیاسی حکومت کا ان چیزوں پہ اختیار ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کا اختیار ہونا چاہیے، وزیر اعظم کا اختیار ہونا چاہیے، کابینہ کا۔ افغان مہاجرین کے متعلق ماضی میں جو فیصلے ہوئے وہ کابینہ میں ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب وزارت داخلہ کرتی ہے، تو لہذا یہ وہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ کیا ہم نے یہ پالیسی اپنا کر کے ہم نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے ہیں، ان کے ساتھ جو اعتماد کا رشتہ ایک مضبوط ہونا چاہیے، اچھی ہمسائیگی والا، ہم نے اس طرح پیش رفت کی ہے کہ ہم پیچھے گئے ہیں۔ ابھی افغان لیڈروں کو میں نے سنا کہ ایران اس تجویز سے متفق ہے کہ ایک جائنٹ میکنزم کے تحت ریپیٹریشن ہو، تو اگر ایران کے ساتھ کر سکتا ہے، پاکستان کا گڈ ول میری نظر میں افغان مہاجرین کے حوالے سے ایران سے زیادہ ہے، لیکن اور اس کو افغان تسلیم بھی کرتے ہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں حکومتوں کی پالیسیوں میں، لیکن مہاجرین کے حوالے سے افغانستان جب ہم جاتے ہیں، یہاں افغان آتے ہیں، سیمینار ہوتی ہے، ڈائیلاگ ہوتی ہے، تو سب افغان اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ جو پاکستان نے میزبانی کی ہے اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ میرے خیال میں اس کو بھی ہم نے نقصان پہنچایا ہے۔